ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ دنیا کی محبت کا علاج کرنے کے لیے آپ نے 27واں پارہ پڑھنا ہے پہلے اور اینڈ تک چلنا ہے، اور اب اس قرآن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیے اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے۔ جس نے جان لی بیماری کی وجہ، اب آپ کو 18 وجوہات بتائی ہیں غالباً، 18 وجوہات بتانے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو علاج نہ ملا؟ الحمدللہ، شکر کیجئے ڈائگنوز ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیجئے کہ جس نے آپ کا ٹیسٹ کروا لیا اور کر لیا اور وہ پھر جہالت میں سے نکل آیا۔ تو اس کا علاج کیا کہ دنیا کی حقیقت کا پختہ علم حاصل کیجئے، اور یہ قرآن سے آتا ہے اور حدیث سے آتا ہے، دنیا کی حقیقت۔ پھر دوسری بات ہے دنیا کی حقارت اور ضلالت کو سمجھیے۔ اس کے لیے آپ کو حدیث بھی پڑھنی پڑے گی، اور سلف صالحین جس میں خاص طور پہ صحابہ کرام کے حالات اور واقعات پڑھیے۔ اس پہ ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے اور بھی ہیں کچھ چیزیں، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، ایک ایک کر کے بچوں کے ساتھ اسٹوریکل سن لیں۔ میرا حال ہے 45 منٹ سے 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، اوروں کی سن لیں، کچھ بھی سن لیں، لیکن اس کے لیے آپ کو صحابہ کی سٹوری سنانی پڑیں گی۔ پھر دنیا کے جلدی زوال پذیر ہونے میں غور و فکر کیجئے۔ جو بھی لینے کو دل کرے اور نہ مل رہا اور آپ پریشان ہیں تو سوچ لیں کوئی بات نہیں، لینے کے بعد پھر بھی تو چھوڑ کے ہی چلے جانا ہے نا، تو کیا ہوا، میں اس کو لے بھی لوں گے تو کیا ہوگا، سب چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دینا۔ صحابہ میں سے تو کسی کو زمین کا ٹکڑا ملا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ایک آیت نازل ہو گئی کہ جس نے اب دنیا میں ہماری کشش ختم کر دی، اور وہ آیت کیا تھی؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پھر اسی طرح سے ایک اور کام کیجیے، اور وہ کیا ہے؟ اپنا ٹیسٹ کروا رہے ہیں نا ہم لوگ، تو اب یہ علاج اور دوائیاں ہر ایک کی گولی فرق ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ کوئی ایک طرف میں جھکا ہوا ہے۔ کسی کو پوری دنیا نہیں بری ہوتی، کوئی ایک ویک پوائنٹ ہے، بلکہ لکھ لیجئے اپنا ویک پوائنٹ ڈھونڈیے، وہی آپ کی دنیا ہے۔ وہ چھوٹا سا ویک پوائنٹ ہی کہیں ایسا نہ کہ وہیں سے توڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ چیز وہیں سے ٹوٹتی ہے جہاں سے کمزور ہوتی ہے۔ ہم کسی ایک چیز کی محبت کا شکار ہو کر اگر ٹوٹ گئے تو نقصان تو کوئی نہ، وہی سیم بات ہو گئی نا۔ سڑک کہیں سے بھی ٹوٹ جائے بالآخر لوگوں کو گرائے گی باڑ میں۔ پھر ایک اور علاج ہے کہ تھوڑی سی چیز پہ قناعت کیجیے۔ الہاکم التکاثر، تھوڑے پہ رہیے، غنی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ پھر اگلی ایک ٹپ لکھ لیجئے اپنے لیے کوئکلی، اور وہ کہ دنیا کی محبت کے انجام پہ غور و فکر کیجئے کہ میرا کیا انجام ہوگا اور اس طرح میں کیا کروں گا۔ کھانا کھاتے ہیں تو اینڈ پہ کیا ہے؟ گندگی، بدبو۔ کپڑے پہنتے ہیں تو 2 دن نہ بدلیں تو پسینہ اور اسمیل۔ تو اسی طرح اس دنیا کا اینڈ پروڈکٹ دیکھ لیجئے وہ کیا ہے۔ کھانا پینا اچھے سے اچھا ہو، لیکن اینڈ پہ کیا کرتے کیا ہیں اس کو کرنے کے بعد کام۔ پھر اگلی چیز کیا کہ حقیقی لذت کے اسباب کے حصول کی کوشش کیجیے، اور مومن کی حقیقی لذت کس میں ہے؟ سورۃ طٰہٰ کی آخری آیت جا کے پڑھ لیں، لعلک ترضیٰ، آخری سے قریب ہی ہے کہ نبی عبادت کیجیے، نماز پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو بندہ مومن کی عبادت اس کی لذت ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اس کے لیے معرفت، قرآن کا پڑھنا، سننا، عبادت، روزے رکھنا، کائنات کا مشاہدہ، باہر گھومنے پھرنے جانا، کائنات کی رونقوں کو دیکھنا، یہ کام آپ کو انشاءاللہ پیار دیں گے اللہ کا۔ پھر اللہ کی رضا مندی کو باقی چیزوں پر ترجیح دیجیے، چاہے شوہر، باپ، بیوی، بیٹی، ماں، بہن، ساری دنیا، ساری سہیلیں، پورے خاندان کا ٹوکرا ایک طرف رکھ لیں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ فیل کریں گے کہ آہستہ آہستہ دنیا آپ سے نکلتی جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے اپنے اندر ایک کبھی بات۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں تفکر کیجئے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ پہلے میں نے سوچا آپ کو آج یہ دعا دے دوں، پھر میں نے کہا مجھے پوری کہانی سنانی پڑے گی اس لیے نہیں دی، لیکن آپ بول دیتی ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ اے اللہ کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی، اس کو یاد کر لیں، ریوائز کر کے ریپیٹ کر کے سن لیجئے پیچھے سے بعد میں، اور آپ لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ اور یہ آپ کو رحیق و مختوم میں ملے گی، غزوہ خندق کے باب کے اندر جب آپ خندق کھود رہے تھے تو آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اللہ ولا عیش الا عیش الاخرہ۔
تو اللہ آپ کو مجھے بھی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اور پھر 9واں علاج کا طریقہ، آخرت کی نعمتوں پر یقین کیجیے اور ان کو دنیا پر ترجیح دیں، یعنی یقین کی حد تک لیجیے۔ ہمیں صرف ایک گمان سا گزرتا ہے، حالانکہ یقین رکھیے کہ آخرت آئے گی، ہم اپنے رب کے سامنے جائیں گے، جنت آئے گی اور جنت کو پائیں گے، اور اتنا زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دنیا کے جلد زوال پذیر ہونے پر تدبر اور تفکر آپ کو حقیقت میں اللہ کی طرف لے کر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، بہترین طریقے سے ہم کام کریں، اس دنیا میں سے گزریں۔ کشتی میں اپنے آپ کو سوار سمجھیے، دوسرے کنارے پہ کشتی نے اترنا تو ہے، ادھر نہیں رہنا۔ میں نے آپ نے اگر ہمیشہ بھی دنیا میں رہنا ہوتا نا تو بھی یہ دنیا اچھی نہیں تھی، اور کسی کی بات پیچھے سنائی تھی آپ کو کہ یہ دنیا سونے کی بھی ہوتی اور آخرت مٹی کی بھی ہوتی تو پھر دنیا کے اوپر آخرت کو لے لیتے۔ پھر اس طرح ایک اور لے لیجئے، دنیا کی محبت پر صبر کیجئے۔ صبر کیا ہے؟ تھوڑے پہ راضی رہیے، اور ایکسٹراز سارے اللہ کے رستوں میں لگا کر اس کے نام کے ساتھ اپنے اکاؤنٹ کھول لیجئے کہ اے میرے مالک یہ سب ڈپازٹ کروا رہی ہوں اپنے آخرہ بینک میں، ان لمیٹڈ ہے۔ دنیا کا ہر بینک لمیٹڈ بینک ہوتا ہے، آخرت کا بینک ان لمیٹڈ بینک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، ہمارے دلوں کو بگاڑ سے بھی بچائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر لگا دے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں موقع دیا۔